اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت شب قدر اور اس کا حصول۔ عربی میں روزہ کو صوم کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانا کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں روزے کی نیت کے ساتھ فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ ماہ رمضان جس میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ماہ نزول قرآن کا سالانہ جشن بھی ہے۔ اس جشن کو اہل ایمان ہر سال جوش خروش سے مناتے ہیں۔ یہ جشن دراصل اللہ رب العزت کے اس فیض و کرم کا تشکر ہے جو اس نے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنے بندوں پر عام فرمایا اور بخشا ہے۔ فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ روئے زمین پر بسنے والے پورے ملت اسلامیہ کی شان بھی ہے اور پہچان بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اس بددعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسانی جذبوں کو دباتا ہے اور روحانی قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوں، اسے خواہشات نفسانی پر قابو ہو۔ روزہ کی فرضیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ روزے ایمان والوں میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کا ارشاد ہے، تقویٰ نام ہے معیشت کا، معصیت پر اصرار نہ کرنے کا اور اطاعت پر گھمنڈ نہ کرنے کا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحیلی نے فرمایا، تقویٰ اس کا نام ہے کہ مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، فرشتے تمہارے اعمال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور صاحب عرش تمہارے دل کے پوشیدہ گوشوں میں عیب و نہ محسوس کریں۔ روزہ دراصل انفرادی اور اجتماعی عبادت ہے۔ روزہ صبر مصائب کے مقابلے کی مشق ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ الحمدللہ۔ فرمایا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے، اگر ہمارا شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے۔ رمضان المبارک کا اول عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عشرہ نجات، جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا جہنم سے آزادی منحصر ہے خالق کائنات کی مغفرت پر، اور مغفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس ماہ کے آخری عشرہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ فرمایا، بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا، بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کتنی بہتر ہو، دوگنی، چوگنی اور 10 گنی یا اس سے زیادہ۔ موطا امام مالک رحلی میں سورہ القدر کا
شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کی عمر میں دکھائی گئیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی عمر کو کم محسوس فرمایا اور اس نسبت سے عبادت میں کمی سمجھی، لہٰذا آپ پر یہ سورہ قدر نازل ہوئی جس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ